السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کے فضائل احادیث مبارکہ میں بکثرت وارد ہوئے ہیں، بالخصوص ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جو ان دنوں کی فضیلت کے لیے بہت ہی بڑی دلیل ہے۔ اور تیسری چیز، بڑی بڑی عبادتوں کا جمع ہونا، یعنی حج اور قربانی جیسے عظیم ترین اور محبوب ترین عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے ان دنوں ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اعمال صالحہ کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ان کے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ تو حالانکہ جہاد تو اتنا عظیم ترین فریضہ ہے، ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ کا درجہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ ہاں، البتہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی جان اپنا مال لے کر نکلے، پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شہداء کا مرتبہ بہت بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے فضیلت والے ایام ہیں، کتنی جستجو اور کوشش ہم اعمال صالحہ کی اس عشرے میں کرنا چاہیے۔ لیکن بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ ان کی فضائل کا علم نہیں، کہ فضائل کا علم تو ہے پر اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے خصوصیت کے ساتھ 3 اعمال احادیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں۔ پہلا عمل ہے روزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ عام ایام کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ جو فضیلت آئی ہوئی ہے روزوں کی، یہ 1 تاریخ سے 9 تاریخ کے روزوں کی فضیلت ہیں۔ 10 تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ وہ تو عید کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نیز ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ نمبر 1 عاشوراء یعنی محرم کا روزہ، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے، نمبر 4 فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں۔ تو یہ جو ایام ہیں، ان میں سے 1 دن کا روزہ عام دنوں کے مقابلے میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔
تو بہت بہتر ہے اگر ممکن ہو تو 9 دن کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر ہم 9 دن مسلسل روزہ نہ رکھ سکے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن چھوڑ کر ایک دن، اس طریقے سے تو کم از کم رکھی جا سکتے ہیں۔ اور بالخصوص عرفے کا جو روزہ ہے، حدیث پاک میں سلسلے میں وارد ہوا ہے کہ عرفے کا روزہ تو 2 سال کے برابر، عام دنوں کے 2 سال کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور نیز اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس سلسلے میں۔ تو لہذا عید کا جو دن آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضیافت اور مہمان نوازی کا وقت ہوتا ہے، تو ہم اعمال صالحہ کر کے، روزہ رکھ کر، اللہ رب العزت کو منا کر، اپنی روح کو پاک اور صاف کر کے بالکل خدا کے مہمان نوازی کے لیے خدا کے دربار میں حاضر ہو جائیں، تب عید کا مزہ سمجھ میں آتا ہے۔ ورنہ ہم ایسی غفلت کی زندگی گزاریں اور ہماری روح ظلمتوں سے بھری رہے، ہم ایسے ہی ایام ذی الحجہ بھی گزار دیں، عید کے لیے چلے جائیں اور اپنی قربانی ذبح کر کے گوشت کھا لیں، تو عید کا مزہ اتنا نہیں آتا جتنا مؤمنین صالحین کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ ان 9 دنوں کے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو مٹائیں اور اپنی نیکیوں کو بڑھائیں، اپنی روح کو تر و تازہ اور منور کر لیں، پھر اس کے بعد عید منائیں، پھر اللہ رب العزت کی مہمان نوازی میں شریک ہوں۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ کا دوسرا عمل ہے شب بیداری۔ قرآن کریم میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد اسی مہینے کی 10 راتیں، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ لہذا ان راتوں میں عبادت کی کثرت اور خوب اہتمام کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عشر ذی الحجہ میں عبادتوں میں خوب مجاہدہ فرماتے، راتوں کو عبادت میں جاگتے اور لوگوں کو حکم دیتے کہ ان راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ، یعنی لائٹ بند کر مت سو جاؤ، نیند چھوڑو، ان راتوں میں خوب عبادت کا اہتمام کرو۔ ان راتوں میں نوافل، ذکر، تلاوت، استغفار، دعا اور آخر وقت میں تہجد، جتنا ممکن ہو سکے راتوں کو عبادت میں مشغول رکھ لینے کی کوشش کر لینا چاہیے۔ ایک رات کا ثواب، اس مہینے کی ایک رات کا ثواب، شب قدر کی عبادت کا ثواب، اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور انعام ہے اس امت کے لیے۔ دیکھیے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات ہم کو بتا رہے ہیں کہ اب کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بس کوشش تو اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا جب اعمال نامہ کھلے تو اس کے اندر نیکیاں غالب ہوں، تو ان نیکیوں کو غلبہ دینے کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ہم تمام کو یہ حسین اور زرعی مواقع من جانب اللہ نصیب ہو رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت کر لینا چاہیے۔ صرف 9 دن یا 10 دن کی بات ہے، زندگی ساری ایسے ہی جاتی ہے دوسرے کاموں میں۔ آج کل بہت سارے نوجوان تو صرف فونوں پر گیم کھیلتے ہوئے رات گزار رہے ہیں، تو یہ 9 دن تو کم از کم ہم خدا کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے امت کے ساتھ۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر سارے مومنین اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو یہ جو بلائیں آ رہی ہیں اور امت کے جو علماء بکثرت جا رہے ہیں، امت جو یتیم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو چونکہ یہ راتیں شب قدر کے برابر ثواب رکھتی ہیں، اس لیے اس سلسلے میں راتوں کی عبادت یا راتوں کو نیک اعمال میں لگانا، اس کا بھی خوب اہتمام کر لینا چاہیے۔
عشرہ ذی الحجہ کا تیسرا عمل ہے ذکر کی کثرت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، اور ان میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، لہذا ان دنوں میں تحلیل، تکبیر، تحمید کثرت سے پڑھو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ لہذا ذی الحجہ شروع ہوتے ہی ان مبارک اذکار کی خوب کثرت اور اہتمام کرتے رہنا چاہیے، جیسا ہم پڑھتے بھی ہیں تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استحضار کے ساتھ ان اذکار کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے، اور بہت ہی زیادہ بہترین موقع ہے کہ ان 9 دنوں میں کم از کم ایک مرتبہ تو قرآن شریف کو مکمل کر لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے عبادت کی توفیق نصیب فرمائیں اور اعمال صالحہ میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ان ایام کی قدر کر کے اپنے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ آخرت بنا لینے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔